سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اماعیدین قوم اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی ہزاروں مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور پھر دنیا کے اربوں انسانوں میں سے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مرتے دم تک ایمان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کہا سے چلا تو ایک مضمون ذہن میں تھا۔ یہاں پہنچا تو گاڑی سے لے کے یہاں تک ساتھیوں نے بہت سارے واقعات سنائے، جس کی وجہ سے جو مضمون اور عنوان میرے ذہن میں تھا اس سے ہٹ کے چند باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر بھیجنے کے بعد میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ دنیا کے اندر انسانوں میں سے نبی اٹھائے اور آسمانوں میں سے کتابیں اتاری، تاکہ دنیا میں بسنے والا انسان وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ نبیوں نے آگے بتایا، وہ کتابیں کھول کھول کے بتائی کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر کوئی بھی محنت یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں بغیر محنت کے، بغیر مقصد کے نہیں بناتے۔ دکاندار دکان پر جاتا ہے تو کوئی مقصد ہے، کاشتکار زمین میں جاتا ہے تو کوئی مقصد ہے، ملازم ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد ہے، بچے اسکولوں میں جاتے کوئی نہ کوئی مقصد، بغیر مقصد کے کوئی کام ہوتا
بھائی ٹانٹا سے کوئی اٹھے کہاں جا رہے ہو ٹھاٹ رہی پوچھے کیوں کہ ایسے ہی جا رہا ایسے جاتا ایسا بس ٹرائٹ کر درامو ٹھاٹ کیا درام دبن میں سن پتا بہ کیا درام یہ گھس نا گھر پہ دراو زمینی یا وائڈ گھر سے زمین کے کوئی پوچھے کیوں میں ایسے جا رہا ہوں کوئی مقصد کوئی کام نہیں کام کچھ نہیں ایسے جا ایسے ہم جاتے یا کوئی بھی چیز میں اور آپ بنائیں بغیر مقصد کے بناتے جس دن مقصد فوت ہوتا ہے جس دن کسی چیز کا مقصد فوت ہو جائے تو پھر اس کو ہم رکھتے گھر شاسن گاؤں ہے ٹھیک ہے نا گھر میں گائے رکھی ہے کس لیے دودھ دینے کے لیے بیل رکھا ہے ہل جوتنے کے لیے یہ گاؤں دو دن بند کر 25 آباد تھا صبر سے کرن بھائی اگلے 9 مہینے کا صبر نہیں کریں گے یا بیل نے ہل جوتنے کا سیزن آیا تو بڑی خدمت اس کی کریں گے کیونکہ سیزن ٹالے ہو تاباج بیٹھ کے کھلائیں گے گھر میں مرغی رکھتے ہیں جو تنا سے ٹھول دی تو اگر انڈے دے گی تو اس کی کریں گے پرورش ٹھیک اگر انڈے دینے بند کر دیے پاچھا اس کی آش کروں گا گویا کوئی بھی کام لے لو بغیر مقصد میں اور آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا اس زمین کے اندر کروڑوں نعمتیں رکھی یہ پہاڑ بچھائے آسمان بچھایا چاند سورج سیارے یہ سارے کے سارے وقت پر بارشیں وقت پر دھوپ وقت پر رات کی تاریکی یہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے لیے تو مجھے اور آپ کو اللہ نے ایسے ہی مقصد دنیا کے اندر بھیجا پھر مقصد نہیں بھیجا کوئی مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا لیکن افسوس صد افسوس میں نے اور آپ نے اس زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا ایسے جانور نہیں پہ ہم نے جانوروں کی طرح زندگی گزارنی سیکھی ہے کھانا پینا اور سونا زندگی کے مقصد کو بنایا ہے نفس نے جو آیا جی میں جو آیا وہ کرتے ہیں رب نے جو کہا وہ کرتے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سونا کھانا پینا اگر میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس جہاں کو نہیں بناتے یہ زمین کے اندر ہزاروں اور کروڑوں نعمتیں نہیں رکھتے اگر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا ہوتا یہ مقصد تو جانور بھی پورا کرتے ہیں یہ مقصد تو چیند اور بل بھی پورا کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد بھی کھانا پینا اور سونا ہے وہی اگر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اگر کھانا پینا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے پھر آپ میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی مقصد اولئک کالانعام ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا نافرمانی کے اندر طغیانی کے اندر اللہ کی عداوت کے اندر میں اور آپ زندگی گزر کر رہے ہیں ہمارے گھر بے دینی کے اڈے بن گئے ہیں ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے نہ گھروں کے اندر دین نہ بچوں کے اندر دین نہ مستورات کے اندر دین نہ بڑوں کے اندر دین میرے اور آپ کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں لیکن اس وقت بھی اللہ کا احساس نہیں ہے اس وقت بھی نفسانی خواہشات کے پہاڑ سوار ہیں ہماری ذہنوں پر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں یہ جوانیاں سلامت نہیں رہتی یہ ملازمتیں سلامت نہیں رہتی یہ عہدے سلامت نہیں رہتے یہ دبدبے سلامت نہیں رہتے میں نے اور آپ نے ہزاروں جوانیوں کو ڈھلتے دیکھا ہے بچپنی کے اندر مرتے دیکھا ہے کہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھاتے دیکھا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جوانوں کیا جوان بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے ملازمت ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا ہے صحت مند بیماری کا انتظار کر رہا ہے بچہ جوانی کا انتظار کر رہا ہے کس چیز کا انتظار ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے جب یہاں سے جائیں گے بتاؤ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے
کیا جواب اللہ کے سامنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوا تو اللہ کے حبیب نہیں پوچھے کیا تو وہی امت ہے جس امت کے خاطر پتھر طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے؟ کیا تو وہی امت ہے تمہارے غم کے اندر راتوں کو مصلے بچھا بچھا کے اللہ سے مانگا، تمہارے غم کے اندر پیٹ پر پتھر باندھے؟ تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور کو؟ اگر اس نے پوچھا تمہارے بچے بے راہ روی کی طرف جا رہے تھے، بے دینی کی طرف جا رہے تھے، میری سنتوں پر خنجر چل رہے تھے، میرا یتیم دین تمہارے گھروں سے نکل رہا تھا، تم نے سب فکریں کر دی، ساری فکریں کر دی، گاؤں میں اسکول ہو، پانی ہو، بجلی ہو، روڈ ہو، سب نے مل جل کے فکریں کی، لیکن تمہارے گاؤں کے اندر قرآن کا مکتب نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے لیے بچے نہیں جاتے تھے، تم نے فکر کی اس کی؟ جسے کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں خدا ہے؟ چاہے مرد اچھا چاہے مستورات اچھا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. قیامت الہم چاہے مرد مہنوچا چاہے زنان مہنوچا ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا. تاکہ مستورات کہ بہت گان مجبور میں زمین جائیداد گوبر نہ جانے کیا کیا تھا، میاس فرصت، وہاں یہ سارے عذر نہیں چلیں گے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جب نامہ اعمال سامنے ہوگا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اس میں ایک ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر جو کیا ہوگا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، سوائستہ کو شمار مقدر، چاہے دنیا اس کا اس کچھ کیا نہ اس دنیا کی آنکھ نے اس گناہ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ سب کا سب اپنے سامنے پائے گا. کس گن بہن گروازی گربول سہار یا گربل اس بہن گروازی سہار، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دینا ہو. کشمیر کی تین اسے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، گھروں کے اندر دین کو زندہ کرو، اپنی زندگیوں کے اندر دین کو زندہ کرو، اللہ کے دین سے بغاوت سے توبہ کرو. ہم باغی بن گئے ہیں، سب کچھ سیکھ لیا لیکن دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمارے گھر پریشانیوں کے اڈے بنیں گے. سکون اگر قرآن نشوت دور، اگر حدیث نشوت دور، خدای سن دین نشوت دور، سین گھر بنن ماتم قدر کا من سکون. اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، گھر کی مستورات کو دین سکھلاؤ، گھر کے بچوں کو دین سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تمہارے مطیع فرما بردار بنے، تمہاری اطاعت کرنے والے بنے، تمہارا ماننے والے بنے، وہ معاشرے کو سدھارنے والے بنے. لیکن آج والدین ساری فکریں کر رہے ہیں لیکن بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہو رہی ہے. دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کروا دی، سارے عہدے دلوا دیے، ساری کاوشیں کر لی، لیکن دین سے بچہ دور ہے، دین سے بچی دور ہے، دین سے مستورات دور ہیں، اس کی فکر گھر میں نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ بے حیائی عام ہو گئی، عریانیت عام ہو گئی، زنا خوری عام ہو گئی، رشوت خوری عام ہو گئی، حقوق کی خلاف ورزی عام ہو گئی، ڈاکہ زنی عام ہو گئی، نہ جانے کیا کیا جرائم ہیں. کیا ہوگا امت کا؟ یہ نئی نسل بگڑ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے.
تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے. ان کی راتیں موبائلوں پر گزرتی ہے. نہ نگاہیں پاک، نہ دماغ پاک، نہ دل و دماغ پاک، کوئی اس کو پاک نہیں. اس لیے میں گزارش گھرن مز کرو دین زندہ، گھرن مز کرو قرآن تعلیم، بچ کرو قرآن کن وابستہ. محلے ایمان والے سے اس کا ایمان کیسے چھینا جائے؟ کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، نہ جانے کن کن ناموں پر، اور ٹارگیٹ ہے ایمان والے سے اس کا ایمان چھیننا. لیکن والدین بے فکر ہیں، کوئی فکر نہیں، گھروں میں کوئی تذکرے نہیں. بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیا، کالجوں میں بھیج دیا. سن لو، کان کھول کر سن لو، ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، کالجوں میں بھیجنے کے مخالف نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجنے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے بھیجو، ایمان والا بنا کے بھیجو، تاکہ جب وہ کل کسی عہدے پر ہوگا وہ جج بنے تو انصاف کرنے والا جج بنے، وہ ڈاکٹر بنے انصاف کرنے والا ڈاکٹر بنے، وہ قصائی نہ بنے، وہ رشوت خور نہ بنے، وہ معاشرے کو توڑنے والا نہ بنے، وہ فرقہ پرست نہ بنے، وہ امن والا بنے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. خود کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. آج المیہ ہماری زندگیاں بڑھاپے پر پہنچ چکی ہیں، لیکن ہماری نئی نسل الامان الحفیظ. روزانہ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، کیا حالات پیش ہو گئے. ماں باپ اور بچوں کے درمیان تضاد، اختلاف، لڑائیاں. اللہ حفاظ، آپ کو سننے میں آیا اپنے بچے جس بچے کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس بچے کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس بچے کو ماں نے جگر کا خون پلایا، جس ماں نے اس بچے کی پرورش کے لیے خود بھوکا اور پیاسا رہ کے بچے کو پرورش کی، خود گیلے پر سوئی اور بچے کو سوکھے پر سلایا، سارے درد، سارے دکھ اس کے اپنے لے لیے اور اپنا سارا امن اس بچے پر نچھاور اور قربان کر دیا. وہی بچہ آج ماں کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. وہی باپ جس باپ نے نہ دھوپ دیکھی، نہ سایہ دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ تاریکی دیکھی، نہ مصیبتیں دیکھی، نہ جنگ و جدل دیکھا، اپنے بچوں کی آرام و آسائش کے لیے ہر مصیبت کو گلے لگایا، لیکن بچے کو تکلیف پہنچنے نہیں دی. وہی باپ بچے سے نالا اور پریشان ہے. وہی بچہ اس باپ کا گریباں پکڑ کے گھر سے نکالتا ہے کہ تو نے کیا کیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ بھائی تم اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کہو. اف شو ہے نا، یعنی اف مطلب زور آتی، میں نے کہا کاف میں زور سے اف تک مت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی سے بات کرو. وہ تمہاری محبت بھری باتوں کے منتظر ہیں. تم کو انہوں نے پالا ہے مصیبتوں سے، اس امید پر جب ہم بے سہارا ہوں گے، جب ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، جب عمر کی اس نہج پر پہنچ جائیں گے جب ہر ایک ہم سے نفرت کرے گا، اس وقت یہ اولاد گلے سے لگے گا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی تعلیم نے مجھے اور آپ کو باغی بنا دیا والدین کا. جب والدین کو بچوں کی خدمت کی ضرورت تھی، اس وقت بچوں نے ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے گورنمنٹ ہاسٹلوں میں پہنچا دیا. جب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کی ضرورت تھی، جب سہارے کی ضرورت تھی، جب تمنا تھی، اس وقت بچوں نے کہا تم نے ڈسٹرب کر دیا، تمہاری کھانسی نے، تمہارے چلانے نے تمہیں ڈسٹرب کرے، ڈسٹرب اس لیے اوپر دیر ہو گئے. یہ حالات
ابھی مجھے کوئی ساتھی تذکرہ کر رہا تھا کہ بھائی اس علاقے کے اندر 2-4 واقعات ایسے دلدوز کہ بچوں نے اپنی ماں کو گھسیٹ کر گلے سے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا. یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، ورنہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی. یہ اللہ کا حلم ہے کہ زمین نہیں پھٹی، وہ آدمی اس زمین میں نہیں دھسا. او بے غیرت، تیرے ہاتھ کیسے اٹھے اس مظلوم ماں پر؟ جو مظلوم ماں بھوکی پیاسی رہ کر تیرے پیٹ کو بھرا ہے، اس مظلوم ماں پر تیرا ہاتھ کیسے اٹھا؟ جو راتوں کو جاگ جاگ کر تیرے آرام کی فکر کرتی تھی، اس مظلوم ماں پر تیرا ہاتھ کیسے اٹھا؟ جو خود کے سارے دکھ اور درد بلا کے تجھے آرام اور راحت پہنچائی. وہ ظالم بھیڑیے، اگر تو ساری زندگی اس ماں کے قدموں پر معافی مانگے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے. اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ صرف یہاں کے واقعات نہیں ہے، یہ المیہ، یہ فسانہ ہر گھر کا ہے. مگر اس میں جہاں غلطی بچوں کی ہے، وہاں سب سے بڑی غلطی ان کے والدین کی ہے. سب سے بڑی غلطی ان کے والدین کی بھی ہے. جب ان بچوں کو بتانا تھا، جس عمر میں ان بچوں کو یہ بتانا تھا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، جس عمر میں یہ ساری چیزیں ماں باپ نے بتانی تھی، اس عمر میں ماں باپ نے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے دروازے کھول دیے، دنیا کی ساری راحتیں جمع کر دی. تمہارا اگر منہا بچن ہیو دین، ان کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. تم کیا والدین مانا جب نہاس ابھی وہ مکالمہ پیش کر رہا تھا بچہ، اس میں بڑے اسباب، بڑے سبق تھے. جب نہاس اگر انہیں دین ہاؤ، قرآن ہاؤ، یہ کیسے پلیں گے معاشرے کے اندر؟ یہ روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں روزی کے خزانے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. روزی کا مسئلہ تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. رب تو اس چور کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتا جو چوری کرتا ہے. رب اس مجرم کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتا ہے جو خدا کی زمین پر خدا کی نعمتیں استعمال کر کے خدا کو چیلنج کرتا ہے. اللہ اس کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتے. تو کیا خدا کے قرآن کی خدمت کرنے والا، لوگوں کو راہ راست پر لانے والا، دنیا کو صلاح اور فلاح کے راستے پر لانے والا، کیا وہ دنیا میں بھوکا رہے گا، وہ پیاسا رہے گا؟ لیکن سن لو، بہت سارے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کی، لیکن وقت ایسا آیا کہ بھوک کے مارے ریڑیاں لے کر رگڑتے دنیا سے گئے. لیکن ادنا سا قرآن کا طالب علم جس نے کچھ ہی مدت قرآن پڑھا ہو، دنیا یہ نہیں بتا سکتی کہ قرآن کا پڑھنے والا کوئی بھی طالب علم دنیا کے اندر بھوک سے مرا ہو. ایسا نہیں آیا. خدا اپنے قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارتا. یہ یقین دلوں سے نکالو، یہ یقین دلوں سے نکال دو. کھانے اور پلانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اور روزی اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. یہ دنیا کی کسی ہاتھ طاقت میں، دنیا کے کسی بھی ملک کی طاقت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں.
ورنہ تو دنیا نے 1970 سے پہلے کہہ دیا تھا کہ فیملی پلاننگ کرو، ہم دو ہمارے دو. اگر وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی 1990 تک تو آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ ساری دنیا بھوک سے مر جائے گی. لیکن 90 بھی گزرا، 2000 بھی آیا، اب 2024 بھی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، کوئی بھوک سے نہیں مرا ہے. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی نعمتیں بڑھ رہی ہے. دنیا والوں نے پہلے دنیا کو ختم کیا تھا، اللہ نے روزی اپنے ہاتھوں میں رکھی. اس لیے اپنے گھروں کے اندر دین کو عام کرو، بچوں کو قرآن سکھاؤ، ان کو صحیح انسان بناؤ، پھر دنیا کے جس عہدے پر چڑھیں، جو سی تعلیم حاصل کریں، وہ ڈاکٹر بنے انصاف کرنے والے، وہ جج بنیں گے انصاف کرنے والے، وہ وکیل بنیں گے معاشرے کو لوٹنے والے نہیں ہوں گے، انسان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہی پیغام اس جلسے کا ہے. یہاں تو چند بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، آپ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے، ہم جائیں گھر گھر کے اندر قرآن کا چرچا عام ہو، قرآن کی تلاوت بلند ہو، ہماری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھنے والی بنے تو معاشرہ سدھرے گا. ارشد سلام مقدم قرآن ہے، بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے، مستورات کو دین کی طرف نہیں لاتے، دین ہاون. اس لیے اس کو بے نمازی پکاؤ، چھنا بے نمازی ہو کے پکاتی ہیں اور میں اور آپ کھاتے ہیں، پھر دلوں میں نورانیت نہیں رہتی. دلوں منشر نورانیت یہ کیا بے نمازی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی میں اور آپ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ فحاشی عام ہوگی، اوریانیت عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی. اس لیے گھر مز کرو دین زندہ، مستورات مز کرو دین زندہ، تمن کرو گھر مز تعلیم، قرآن کرو عام، زنا کاری گیس بند، معاشرے سے کسوں رشوت خوری گیس بند. گھروں بچوں کو ٹائم دو، گھر دیو ٹائم شڑے. یہ گویا عیش سمجھو 24 گھنٹے کی زندگی جگہ سیوڑ پر کس رسک میلو تو بس آواز شد دنیا. اس لیے گھروں میں دین کو زندہ کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو. یہ جذبہ لے کے یہاں سے جاؤ، یہ میسیج لے کے یہاں سے جاؤ، یہ پیغام لے کے یہاں سے جاؤ. یہ جب لے کے میں اور آپ جائیں گے تو میرا اور آپ کا آنا یہاں مبارک ہے. ورنہ آئے بیٹھے دیکھا کہا مفتی صاحب نے زور زور بارو واہ واہ، لیکن حیثیت کیا بولوں سو آپ نے سمجھ. پھر یہاں آنا میرا اور آپ کا اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی کہ بھائی تم نے کانوں کی لذت تو حاصل کی، لیکن جو سمجھنا تھا، جو لینا تھا وہ لیا سنیوں میں سے. اس لیے وہی پیغام یہ پٹھن کہ گھر منس کرو دین زندہ، بچ لاگو قرآن کو گرچن مستوراتن ہاؤ نماز قرآن مسائل تاکہ سین گھر بنن دیندار. یہ سین گھر بنن دیندار سون معاشرے سدھری، معاشرے کے اندر ہدایت عام ہوگی، بے دینی ختم ہوگی، تب جا کے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے مہمان خصوصی میرے رفیق محترم مولانا جمال الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے. اس کے علاوہ بہت سارے افراد اسٹیج پر ہیں تو میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ